حضرت حامد اسود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم السلام علیکم دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ لوگ کو پھر سے ایک پیشن چلانے کا تقریر پیش کرتے ہیں، تو آپ لوگ تقریر کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔ حضرت حامد اسود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کہیں سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے تو کسی کو بتایا نہیں کرتے، بغیر بتائے ہی سفر پہ چلے جایا کرتے تھے۔ تو ایک دن آپ سفر پر نکلے ہوئے تھے، آپ نے وضو کرنے کا ایک برتن لیا اور اسی سے آپ پانی پیا کرتے تھے، وضو کیا کرتے تھے، جہاں بھی رکتے تھے نماز ادا کرتے تھے نماز کے ٹائم پر۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ بغیر بتائے ہی سفر کو نکل گئے، تو حضرت حامد کہتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا، میں پیچھے پیچھے ہو لیا، چلتا رہا یہاں تک کہ کوفہ پہنچ گیا اور ہم لوگوں نے بات نہیں کی۔ کوفہ سے پھر دوسری جگہ گئے، جب دوسری جگہ پہنچے تو حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ حامد تم یہاں کیسے ہو؟ تو حضرت حامد کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں تو آپ کے ساتھ ہی ہوں، پیچھے پیچھے چل رہا ہوں، آپ کے ساتھ سفر کا ارادہ کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تو حج کرنے جا رہا ہوں، میں نے تو حج کا ارادہ کیا ہے۔ تو حضرت حامد کہتے ہیں میں نے بھی کہا حضور میں نے بھی تو حج کا ارادہ کیا ہے، پھر آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، اگر آپ حج کا ارادہ کرتے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں اور میں بھی حج کرنے کے لیے چلوں گا۔ تو حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے منع نہیں فرمایا، کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چلو۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ جانے لگے، نماز کا ٹائم آتا نماز پڑھتے پھر چل دیتے۔ ایک بیابان سنسان جنگل میں جب پہنچے تو وہاں پر انہیں ایک نوجوان ملا، ایک نوجوان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ نوجوان سے کہا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں عبد المسیح ہوں اور میں عیسائیت مذہب کا ہوں، میں عیسائی ہوں اور میں اس لیے اس جنگل میں آیا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنا میرا توکل ہے، میں اپنے آپ کو آزما رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت حامد اور وہ شخص وہاں سے پھر چل دیے، سفر پہ چلتے رہے۔ اب وہاں سے مکہ شریف بہت کم دوری پر تھا، مکہ شریف بہت ہی کم دوری پر تھا۔ جیسے ہی مکہ شریف کے اندر، مکہ شریف کی حدوں میں گئے تو اندر داخل ہونے لگے تو حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اب تم اندر نہیں جا سکتے کیونکہ تم عیسائی مذہب کے ہو اور تم اندر نہیں جا سکتے۔ اگر اندر جانا ہے تو تمہیں پہلے ایمان لانا ہوگا، اس کے بعد تم اندر جا سکتے ہو، ورنہ کوئی کافر و مشرک اندر جانے کی اجازت نہیں رکھتا ہے، اور اگر تم گئے تو میں وہاں تمہاری شکایت کروں گا، تمہیں پھر واپس کر دیا جائے گا۔ پھر حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حامد رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے روانہ ہو گئے، مکہ شریف پہنچے۔ جیسے ہی خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تو خانہ کعبہ میں اسی انسان کو، اسی نوجوان کو ان لوگوں نے وہاں پایا، دیکھا احرام باندھے ہوئے تھا۔ تو حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھا تو اپنے پاس بلایا۔ جیسے ہی وہ شخص حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو آپ کی پیشانی کو چومنے لگا، آپ سے گلے ملنے لگا، آپ کے ہاتھوں کو چومنے لگا اور کہنے لگا الحمدللہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، الحمدللہ اب میں دین والا ہو چکا ہوں، اب میں ایمان والا ہو چکا ہوں۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیسے مسلمان ہو گئے اور تم یہاں کیسے آ گئے، تمہیں تو ہم وہاں چھوڑ کے آئے تھے۔ تو اتنا جب حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہم اس لیے یہاں آ گئے کیونکہ ہم اب مسلمان ہو چکے ہیں۔ ایک قافلہ جا رہا تھا، جیسے ہی آپ لوگ مجھے چھوڑ کے آئے تو میرے دل میں یہ تمنا جاگی، یہ کعبہ شریف میں کیا ہوتا ہے، یہ حج کر کے لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں جا کے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ میری دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، جب قافلے کو دیکھا تو قافلے کے ساتھ ہو لیا۔ ان لوگوں سے میں نے یہ کہہ دیا کہ میں بھی مسلمان ہوں، لیکن جیسے قافلہ مکہ شریف کے قریب جا رہا تھا ویسے میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں، میرا دل پگھلتا ہوا جا رہا تھا، اور جیسے ہی مکہ شریف میں پہنچا میرے دل سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور میں ابھی دعا مانگ رہا تھا کہ کاش ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو جائے، اللہ رب العزت نے میری دعا کو قبول کیا اور آپ سے ملاقات کروائی۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے۔